سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے اور اسے کس طریقے سے گزارنا چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ بتایا تو یہی ہمارا بچہ ہماری آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بچہ جب دوسروں کے دکھ کو نہیں دیکھ سکے گا تو ہمارے دکھ کو کہاں سے دیکھ سکے گا۔ لیکن ہم نے اس بچے کے ذہن میں یہ بات نہیں ڈالی۔ ایک چھوٹے سے اگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو لے لیجئے۔ اگر وہ چاہتے تو یزید نے تو آفر کیا تھا کہ آپ جہاں رہنا چاہیں، جہاں کی گورنری چاہیں میں دے دیتا ہوں، آپ لے لیجئے، جتنی دولت چاہیں آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں، آپ جو ہے صرف مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں، میری بیعت قبول کر لیں۔ تو اتنا پرسنل بینیفٹ تو امام حسین کے سامنے تھا، لیکن پھر امام حسین نے جان کیوں دی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پرپس بتانا چاہتے تھے کہ اگر میں زندہ بھی رہا تو مجھے نوجوانان جنت کا سردار تو میرے نانا نے ڈکلیئر کر ہی دیا ہے، تو میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو تم یزید کے نقش قدم پر چل کر کے بہک جاؤ گے۔ میں جان دے کر تم کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پرپس تھا لائف کا کہ آج صدیاں گزر گئیں، حسین زندہ ہیں، تاجدار کربلا زندہ ہیں۔ تو آپ اپنی بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو سوشل بنائیں، ان کو بتائیں کہ سیلفش مت بننا۔ سیلفش اور سیلف لو دونوں میں فرق ہے۔ آج ہی قاری صاحب کو میں نے بتایا، پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن کچھ الفاظ ایسے بول دیتا ہوں۔ سیلفش اور سیلف لو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سیلفش اس کو کہتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرے، اور سیلف لو اسے کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے محبت کرے، یعنی اپنے جسم کا حق بھی ادا کرے، بیماری سے بچنے کا خیال کرے، ٹائم پر دوائی لے لے، ٹائم پر کھائے۔ تو یہ اگر کوئی کرتا ہے تو سیلف لو بری چیز نہیں ہے، سیلفش ہو جانا بری چیز ہے۔ لیکن اس کے آگے تھوڑا سا میں بتاؤں تو ویسٹرن مینٹلٹی اور اسلامک مینٹلٹی میں بڑا فرق ہے۔ ویسٹرن مینٹلٹی سیلفش کی ہے اور اسلامک مینٹلٹی سیکریفائس کی ہے۔ اسلام سیکریفائس کا جذبہ دیتا ہے اور ویسٹرن سیلفش کا۔ وہاں کے لوگ تو اتنے سیلفش ہیں کہ باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر باپ بغیر انفارم کیے گھر پر بھی آ جائے تو بیٹا کہے گا سوری ابو، آج میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، آپ جانا چاہیں تو بیک ہو جائیں، آپ نے مجھے پہلے بتایا نہیں تھا۔ یہ سچویشن ہے۔ خیر، تو پرپز آف لائف کو پہلے دو چیزوں کو سمجھیں۔ ایک چیز، پہلی چیز یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم ایگزام ہال کے اندر ہیں، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں، اور جیسا کام کریں گے اسی کے مطابق پرماننٹ ہمارا رزلٹ جو جنت کا ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اچھا کام کیے تو جو پرماننٹ ٹھکانہ ہے اللہ وہ جنت بنا دے گا، اور اس ایگزام ہال کے اندر اگر اللہ نہ کرے ہم سے گناہ کے کام ہوئے یا برائیاں ہوئی تو ہمارا اینڈ بھی اور رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اسی کو دوسری آیت میں اللہ نے مینشن کیا، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ یہاں دو مرتبہ آیا، ونبلوکم بھی آیا اور فتنہ بھی آیا۔ فتنے کے معنی بھی ایگزام ہے، اور نبلوکم ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کس چیز سے؟ بھلائی اور برائی سے۔ اللہ تمہیں چانس دے گا، چانس سے مراد تمہیں دولت دے گا، بہت اچھی طرح سے سمجھے، دولت دے گا، کیا کر رہے ہو، طاقت دے گا، کیا کر رہے ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ وہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ کسی چیز اس سے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، لیکن یہ دیکھ کر تم کو کیا فیوچر میں ریزلٹ تم کو دینا ہے اور تمہیں کیا مقام دینا ہے، اس کا تمہارے کام پر دار و مدار ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔
وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اور پھر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ تم پرماننٹ رہنے والے نہیں ہو. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. تمہیں پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. یہ بتا رہا ہے اللہ عز و جل کہ یہ دنیا تمہارے لیے خیر و شر کے امتحان کے لیے ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ مرو گے نہیں، تو کوئی ایسا نہیں کہ نہیں مرے گا. اور جب تم پلٹ کر آؤ گے تو تمہیں کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ. ایسا نہیں کہ تم کو چھپا کر کے کوئی، تم سے کہا جائے گا پڑھو. اور پھر قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دکھائے گا. یارہ کا لفظ آیا، یعنی ایک ایک ذرے برابر بھی تم نے نیکی کی، پروردگار فرمائے گا دیکھ لو بھئی یہ ہے نا، یہ گناہ تم نے کیا ہے نا، یہ بندے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا ایکسپٹ کرنے کے علاوہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس حد تک ہمارے لیے ساری چیزیں ہیں تو ہمیں کتنا الرٹ رہنا چاہیے. ایگزام ہال کے اندر آدمی ہمیشہ الرٹ رہتا ہے کہ کوئی اس سے ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے اس کا سال برباد ہو. توجہ چاہوں گا جملے پر. ایگزام ہال کے اندر آدمی اتنا الرٹ رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز، دیکھیں کتنی چیزوں کا خیال کرتا ہے آدمی ایگزام ہال میں. ٹائم کا خیال رکھتا ہے، اپنے سال بھر کی محنت کا خیال رکھتا ہے، چیٹنگ نہ کرے اس کا خیال رکھتا ہے، کسی سے بات نہ کرے اس کا خیال رکھتا ہے. آپ صرف ایگزام ہال کے بارے میں ایک سوچیں اور غور کریں تو ایک ایگزام ہال کے اندر انسان دو چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے، میرا سال برباد نہ ہو، میرا فیوچر خراب نہ ہو. کبھی ہم نے دنیا کو اس اینگل سے دیکھا کہ ہماری زندگی برباد نہ ہو اور ہماری آخرت برباد نہ ہو؟ نہیں، اسے سمجھنا چاہیے. اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چند آپ کو ایڈوائس دوں گا. اپنی لائف کو پیسفل کس طریقے سے آپ گزاریں. پرپس تو آپ سمجھ گئے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایگزام ہال کے اندر ہیں، ہمیں اچھائیاں ہی کرنی ہیں. برائی کریں گے تو ہمارے اعمال ہمیں اطمینان سے محروم کر دیں گے، نقصان میں گرفتار کریں گے، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے گی، اور پریشانیاں ہمارے استقبال کے لیے تیار رہیں گی. دوسرا جملہ آپ ذہن کے اندر رکھ دیں، جو شخص آخرت کو پرسکون بنانے کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا خود بخود پرسکون بنا دیتا ہے. یہ جملہ بڑا تاریخی ہے، اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اب میں کچھ ایڈوائس دیتا ہوں جو آپ کی لائف کے اندر، جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، کہ آپ اپنی لائف کو اسٹریس سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لائف میں کبھی بیوی، کبھی بچے، کبھی دوست، کبھی غریب، کبھی پریشان حال، تو اچھی لائف گزارنے کے لیے بے جا، بغیر کسی وجہ سے وعدے نہ کریں. آپ پرومس نہ کریں. کبھی کبھی انسان جذبات میں آ کر پرومس کر دیتا ہے اور پھر رات بھر ٹینشن کے اندر رہتا ہے. نہیں، وہی وعدہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں. اس لیے جملہ یاد رکھیے گا، ٹوٹے ہوئے وعدے کی بنیاد پر وعدہ توڑنے والے کی شخصیت بھی ٹوٹ جایا کرتی ہے. جس شخص نے وعدہ توڑا، سمجھ لو وہ خود بھی ٹوٹ گیا. ذہن میں رکھیے جملے کو. جس شخص نے وعدہ توڑا، اس کی شخصیت بھی ٹوٹ جاتی ہے. اس لیے کبھی بھی آپ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے، خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. یہ جملہ یاد رکھیے گا، خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو اور غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. اس لیے کہ آدمی خوشی میں بہت بڑے بڑے وعدے کر دیتا ہے، تیرے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا، اور گلاب توڑ کے لانے کی طاقت نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو خوشی میں کوئی وعدے نہ کرو اور غصے کے اندر کوئی فیصلہ نہ کرو. جتنے طلاق واقع ہوتے ہیں وہ غصے کے اندر ہوتے ہیں. سمجھ. دوسری چیز، جب کسی سے کسی قسم کی ڈیلنگ کریں، میں آپ کو لائف کے پرپس بتا رہا ہوں.
جب کسی سے کوئی ڈیلنگ کریں تو اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اچھی طریقے سے بات کریں. ڈیلنگ کے ٹائم پہ بات کیسی ہونی چاہیے؟ زبان کیسی ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نرم زبان رشتہ جوڑ دیتی ہے اور تلخ زبان رشتہ توڑ دیتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جس دکان کا سیلسمین بڑی نرمی سے بات کرتا ہے اس کے گاہکوں کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو میری طرح تھوڑا سا غصے میں بات کرتا اس کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان نرم ہے تو یہ نرم زبان رشتہ جوڑ دے گی، اور اگر آپ کی زبان کڑوی ہے تو یہ رشتہ توڑ دے گی. تیسری چیز، بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور پرپز آف لائف کو سمجھنے کے لیے بدگمانی سے بچیں. کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، بالکل گمان نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کا خیال غلط ہو، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی سے انسان برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کی نگاہوں کے اندر بدگمان جو ہوتا ہے اس کی قدر اور اس کی اہمیت گھٹ جایا کرتی ہے. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظنوا للمؤمنین خیرا، مومنین کے لیے اچھے گمان کرو. مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آتا ہے. آپ میں سے بہت سارے انٹلیکچوئل ہیں، پروفیشنل ہیں، بزنس مین ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. حضرت حسن بصری یا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریا کے کنارے پر تشریف فرما تھے. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بازو میں بوتل بھی پڑی ہوئی ہے. دیکھ کر کے غصہ آیا کہ یار یہ آج کے نوجوان، اور دل ہی دل میں صرف اتنا سا خیال ہے کہ اس سے تو میں بہتر ہوں. یہ خیال اور یہ جملہ ذہن کے اندر گھومنے لگا، اور پھر دریا کی طرف دیکھا تو دریا میں موجیں اٹھ رہی تھی. ایک کشتی کے اندر 6 لوگ سوار تھے اور موجیں اٹھ رہی تھی. ان کی کشتی اپ ڈاؤن ہو رہی کہ اب ڈوبے گی تب ڈوبے گی. وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی، جیسے تیسے 6 لوگوں کو بچا کر لے آیا. وہ جب دریا میں چھلانگ لگایا تو بایزید بستامی علیہ رحمہ سوچے کہ کیا یہ مرنے گیا ہے، کس لیے گیا ہے. دیکھا تو وہ 6 لوگوں کو بچا کے لے کر کے آیا، اور آ کر کے بایزید بستامی کو حیرت میں دیکھ کے کہتا ہے، بایزید ایک کو تو بچا لیتے، ایک کو تو بچا لیتے. اور اس کے بعد برجستہ اس نے کہا کہ بایزید یہ جو عورت جو بیٹھی ہوئی نہیں میری ماں ہے، اور جس بوتل میں تم شراب سمجھتے تھے اس میں پانی ہے. بایزید نے فوراً مٹی اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور کہا تو خود کو بہتر سمجھتا ہے، تجھ سے تو یہ بہتر ہے. اسی وقت انہوں نے عہد کیا، میں کبھی کسی کے بارے میں یہ اپنا مائنڈ نہیں بناؤں گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، سب کو مجھ سے بہتر سمجھوں گا اور مانوں گا. بس یہ دل میں خیال آ گیا. تو اللہ والے تو جانتے تھے کہ اسٹیپ پر ایگزام ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے مسلمان کوئی ایگزام نہیں ہوگا. وہ جانتے تھے کہ ایگزام ہال کے اندر ہیں. ابھی انہوں نے یہ مائنڈ اپنا سیٹ کیا ہی تھا کہ تھوڑے سے آگے بڑھے تو ایک یہودی کتا لے کر کے آ رہا تھا، اپنے ساتھ کتا تھا. یہودی نے حضرت بایزید بستامی سے کہا، بایزید میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ دیکھیں فوراً ایگزام ہوا، فوراً ایگزام. کہ اب دیکھیں بایزید کیا جواب دیتے ہیں. فوراً ارشاد فرمایا، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوا تو میں بہتر ہوں، ورنہ تیرا کتا بہتر ہے. یہ ہے، ہم یہ سمجھیں. ہم ایگزام ہال کے اندر کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی گمان کر لیتے ہیں، کچھ بھی سوچ لیتے ہیں. تھوڑا سا ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہو سکتا ہے ہم جو سوچ رہے ہوں وہ چیز نہ ہو، کچھ اور معاملہ ہو. تو اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تعلقات استوار رکھنے اور اچھے رکھنے اور لائف کو پیسفل گزارنا ہے تو بدگمانی سے بچیں. تیسری چیز، آپ سوچیں گے یار یہ کیا کیا بتا رہے ہیں، کیا بتائیے بات آپ کے کام کی ہے کہ نہیں، پہلے ہی بتائیے.
جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اب ایک اور بات سمجھیں، جب کبھی دنیا میں آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو ایڈوائزر کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کوئی آرگنائزیشن چلاتے ہیں تو ایڈوائزر ہوتے ہیں، کمپنی چلاتے ہیں ایڈوائزر ہوتے ہیں. تو اچھی زندگی کے لیے، پیسفل زندگی کے لیے چاہیے کہ مشورہ لیں، بحث نہ کریں. مشورہ لیں، بحث نہ کریں. سارا معاملہ بگڑتا ہے مشورہ جب بحث میں تبدیل ہو جائے. ارے نہیں میں کہتا ہوں وہ صحیح سے، ارے بھائی نہیں تو کیا. تو مشورہ لیں، بحث نہ کریں، اس لیے کہ بحث رشتوں کو کمزور کرتی ہے اور فاصلوں کو بڑھا دیتی ہے. ذہن میں رکھیے گا. آپ اگر کسی سے مشورہ لے رہے ہیں تو مشورے کے ٹائم پر اسے آرگومنٹ نہ کریں، اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کریں اور اس پر ضد نہ کریں کہ میری ہی بات صحیح ہے. اگر آپ نے یہ مزاج رکھا، بحث کا مزاج رکھا، تو فرمایا گیا کہ اس سے رشتے بھی کمزور ہو جائیں گے اور فاصلے بھی بڑھ جائیں گے. آج ہمارے درمیان گروپ در گروپ در گروپ در گروپ جو بن جاتے ہیں، یہ مشورے کی وجہ سے نہیں، بحث کی وجہ سے بنتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. کل تک دو پارٹنر ساتھ مل کر کے کام کرتے تھے، لیکن یہ مشورے کی بجائے جب بحث آ گئی، میں جو کہتا ہوں وہ سچ ہے، وہ جو میں کہتا ہوں، تو اس کی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے، دشمن بن گئے. ایک اور چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورے کے موقع پر کسی کا انداز آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. یار یہ تو ایسی بحث کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر آپ عجیب آدمی ہے، یہ نہیں کریں. فرمایا گیا کہ اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے موقع پر خاموش رہیں، ایک دم چپ ہو جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آن دا اسپوٹ، اسی موقع پر آپ جو ہے اظہار نہ کریں کہ تمہاری بات مجھے خراب لگ رہی ہے. اس وقت آپ خاموش رہیں، ایک دم خاموش رہیں، اپنے لہجے کو بھی نرم رکھیں. اس لیے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، ہم تو دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر ٹوٹی پھوٹی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آرگومنٹ اور بحث کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بڑا ٹینشن ہو جاتا ہے، بہت ساروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ابھی ایک مشورہ ہمارے ایک ساتھی نے ہم کو دیا تھا، ہمیں 3-4 دن تک ان کا مشورہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس کے بعد سمجھ میں آیا تو میں نے کچھ جواب دینے کی بجائے میں نے ان کے مشورے کے مطابق 2 کام میں نے بتا دیے کہ بھئی یہ کام کر لو. ان کو سیٹسفیکشن ہو گیا کہ یار چلو ہمارے مشورے کا بھی خیال رکھا گیا. یہ ہوتا ہے، یہ لائف کے اندر ہوتا ہے. رشتہ جوڑے رکھنے کی فکر کریں. جن چیزوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے جذبات کو قابو میں رکھیں. کبھی کبھی بات کرتے وقت 2 چیزیں ہماری شخصیت کو اور ہمارے جینے کو اور ہماری زندگی کو برباد کر دیتی. ایک لہجہ اور ایک چہرہ. یاد رکھیے گا، بہت اہم بات بتا رہا ہوں. بات کرتے وقت، مشورہ کرتے وقت، گفتگو کرتے وقت 2 چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے معاملات کو خراب کر دیتی ہیں. وہ کون سی چیز؟ لہجہ اور چہرہ. آپ نے بات کرتے وقت اپنے جذبات کے اظہار کے موقع پر آپ کا لہجہ جہاں سخت آپ نے کیا، معاملات خراب ہو گئے. اور لہجہ آپ کا سخت نہیں بھی تھا، بس منہ ٹیڑھا کیے گئے وہاں. اس لیے اس چیز کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کی بنیاد پر میں جانتا ہوں بہت سارے فیملیز کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب دیکھو تب چہرہ بنائے رہتے ہیں، شوہر چہرہ بنائی رہتی ہے، عورت منہ بگاڑ لیتی ہے، اور نتیجتاً یہ اچھا خاصا ماحول جو ہے نا کبھی بگڑ جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو ہم نے سنا ہے فیملیز سے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے شوہر جو ہے نا 2 تماچے مار دے وہ چل جائے گا، لیکن منہ تو نہ بنائے، کم سے کم عجیب چہرہ بناتے. تو اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ وہی بات کریں جو دوسرے کے لیے مفید ہو. متنازع اور غیبت سے پرہیز کریں. بیٹھیں تو جھگڑے کی بات کر کے لے کر کے بیٹھ جانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اگر یہ کریں گے تو آپ یاد رکھیے گا آپ کی شخصیت لوگوں کی نظر سے گر جائے گی. یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا.
اگر آپ کی پہچان یہ بن گئی کہ اس سے جب بھی ملو تو صرف غیبت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اور جھگڑے کی بات ہی کرتا ہے، آپ نفع بخش نہیں ہیں، آپ کی شخصیت گر جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ ایسے جن میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، تو شدید جب تک کہ ضرورت نہ ہو اس وقت تک کسی کی خامیوں کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ مثال کے طور پر کسی لڑکے کا رشتہ آیا اور لڑکی والوں نے آپ سے پوچھ لیا، آپ اس لڑکے کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ڈیمیج ہے، وہ بالکل دینے کے لائق نہیں ہے، اب وہ ضرورت ہے آپ کی کہ آپ سے جس نے مشورہ لیا ہے اسے آپ بتا دیں بھیا یہاں ہاتھ ڈالنے جیسا نہیں۔ ابھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے قاری صاحب نے ایک بچی کے حوالے سے مشورہ مانگا تھا، اور ایسے شخص کے بارے میں اور ایسے شخص کے بچے کے بارے میں جو مجھ سے بہت کلوز ہیں، لیکن میں نے جو آن دا اسپوٹ جو بات تھی وہ میں نے بتا دی، قاری صاحب دیکھیے یہ آگے دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے۔ تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، جہاں بہت شدید ضرورت ہو وہیں پر آپ کسی کی خامیوں کو ہائی لائٹ کریں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل، اب جو بات عرض کر رہا ہوں سنیے گا، لوگوں کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں؟ دل لفظوں سے نہیں احساسات سے جیتے جاتے ہیں۔ دل لفظوں سے نہیں احساسات، ایموشن، اس سے دل جیتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ بڑا عظیم ارشاد ہے۔ اگر کسی عورت کا بچہ مر جائے یا اس بچے کا اور اس عورت کا بچہ گم ہو جائے اور کوئی اس عورت کو تسلی کے جملے کہے، آپ فکر نہ کریں، گما ہوا بچہ مل جائے گا، یا بچے کا انتقال ہو گیا تو کہا اللہ اس بچے کو جنت عطا فرمائے، آپ کا بچہ آپ کی نجات کا سامان بن گیا، اور آپ نے کہتے وقت آپ کے احساسات کی مٹھاس بھی اس کے اندر ڈال دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس تسلی دینے والے کو اللہ قیامت کے دن جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔